نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رجب المرجب جیسے عظیم مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں ایسی عظیم ہستیوں کو خداوند کریم نے دنیا میں بھیجا ہے جن پر زمین و آسمان فخر کرتے ہیں اور جن سے دنیا انسانیت کا درس لیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ دو قیمتی خزانے امت کے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ایک فرد حضرت امام علی نقی علیہ السلام بھی ہیں۔ آئیے ماہ رجب المرجب کے اس عظیم فضیلت والے مہینے میں فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم آپ کی سیرت و کردار سے درس حاصل کرتے ہوئے یہ جانیں کہ دنیا آپ کی نظر میں کیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام بھی سیرت و اخلاق اور کمالات میں وہی تھے جو اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد اپنے اپنے دور میں دیکھے گئے۔ قید خانے یا نظر بندی کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ، ہر وقت ہر حال میں یاد الہی، عبادت، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں ماتھے پر شکن نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرح امام علی نقی علیہ السلام میں بھی یہ سب اوصاف و کمالات نمایاں نظر آتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ قید کے زمانے میں آپ جہاں بھی رہے، آپ کے مصلی کے سامنے ایک قبر کھدی ہوئی تیار رہتی تھی۔ دیکھنے والوں نے جب اس پر حیرت اور دہشت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، میں اپنے دل میں موت کا خیال رکھنے کے لیے یہ قبر اپنی نگاہوں کے سامنے تیار رکھتا ہوں۔ آپ نے اس عمل سے دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اور موت ایک حقیقت ہے، لہٰذا موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اور دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا تو کچھ لوگوں کو نقصان ہوا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت بتا کر یہ پیغام دے دیا کہ دنیا کی حیثیت جو حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں تھی وہی اولاد علی کی نظر میں بھی ہے۔ دنیا اپنی چمک دمک اور رنگینیوں سے نہ حضرت علی علیہ السلام کو متاثر کر سکی اور نہ اولاد علی کو۔ دنیا کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کے تو بہت سے خطبے نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہیں، جس میں آپ نے بہت سی مثالوں کے ذریعے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام نے بھی دنیا کی مثال ایک بازار سے دے کر یہ بتا دیا کہ جس نے اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا اور خدا سے کسی حال میں شکوہ نہیں کیا تو یہ ایسی تجارت ہے جس میں اس نے فائدہ اٹھایا اور کامیاب ہو گیا۔ لیکن جس نے یہاں کی مشکلات میں صبر کے بجائے بیتابی، بے چینی، خدا سے شکایتیں کی، اس نے اس دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسا کہ آپ کی ایک حدیث میں ملتا بھی ہے کہ صبر کرنے والے کے لیے ایک مصیبت اور گریہ و زاری کرنے والے کے لیے دوہری مصیبت ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبت و پریشانی کے وقت خدا پر یقین رکھے اور اسی سے امید لگائے کہ وہی اس مصیبت و پریشانی سے نجات دینے والا ہے۔ ناظرین، انسان دنیا میں جس طرح خدا کی اطاعت کرے گا اس کو آخرت میں ویسا ہی اجر ملے گا۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انسان جو یہاں بوئے گا اسی کا پھل وہاں ملے گا، اور اس تجارت میں فائدہ اٹھانے والوں کے لیے اجر ہے اور نقصان اٹھانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسی تجارت کا ذکر قرآن مجید میں خداوند کریم بھی کر رہا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں،
کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ یہ جاننے کے بعد اب ہر ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کون سی تجارت ہے اور اس تجارت سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اب آیت نمبر 11 اور 12 میں خداوند کریم اس تجارت اور اس کے فائدے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اگر تم جاننے والے ہو، تجارت کو بتانے کے بعد خدا اس تجارت سے ملنے والے فائدے کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ خداوند کریم نے ان آیتوں میں کامیاب ان لوگوں کو کہا ہے جو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، اور پھر قرآن نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تم آخرت کے بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہو گئے ہو؟ تو یاد رکھو کہ آخرت میں اس متاع زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث قرآن کی ان آیتوں کے ذریعے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس دنیا سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس دنیا میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح آپ دنیا اور آخرت میں فرق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کی حیثیت دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے ہے۔ اس حدیث میں امام علی نقی علیہ السلام نے بتا دیا کہ دنیا اور آخرت کیا ہے۔ دنیا میں لوگوں کی نظر میں مال و ثروت کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن آخرت میں یہ دیکھا جائے گا کہ انسان نے مال کو کس طرح استعمال کیا۔ یعنی آخرت میں انسان اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا۔ انسان دنیا میں جو اعمال انجام دیتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا میں اپنی زندگی بیچ رہا ہے اور سامان تجارت خرید رہا ہے۔ اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے بدلے میں کیا خرید رہا ہے۔ خیال رہے کہ ایسی چیز نہ خریدے جسے یہاں چھوڑ کر چلا جانا ہے، بلکہ ایسی چیز خریدے جسے وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکے، ورنہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا، جس کی طرف خداوند کریم سورہ عصر میں ارشاد کر رہا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت و نصیحت کی۔ یعنی آخرت میں اگر کچھ کام آئے گا تو انسان کے نیک اعمال ہیں اور اس کا صبر۔ لہٰذا دنیا میں رہ کر زندگی ایسی گزاریں جیسی امام علی نقی علیہ السلام نے بتائی ہے، تبھی ہم آخرت میں نقصان اٹھانے سے بچ سکتے ہیں۔ خداوند کریم ہم سب کو قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار